السلام علیکم ویورز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آج آپ سے سوال ہے، کیا مسلم مرد کا نکاح یہودی عیسائی ہندو عورت سے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو کہ خاص طور پر جو ہمارے لوگ غیر مسلم معاشروں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے پریشان کن ہے. خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور مغربی ممالک ہیں. مغرب کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اور انڈیا میں بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اسلام نے کچھ رعایت کرتے ہوئے اہل کتاب یہودی اور عیسائی عورت سے مسلمان کو، اگر وہ پاک دامن اور محسنہ ہے، تو اس عورت سے مسلمان کو شادی کرنے کے لیے اجازت دی ہے. اس میں بھی علماء کراہت کا پہلو رکھتے ہیں، لیکن باہر صورت قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے. بلا شبہ اس رعایت کو ہمیں عادت نہیں بنانا چاہیے. کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس صورت میں آدمی جو ہے وہ کسی عیسائی عورت سے یا کسی یہودی عورت سے مرد جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے. تاہم مسلمان مرد جو ہے وہ ان اہل کتاب کے علاوہ کسی اور جگہ پہ شادی کرے گا تو وہ ویسے ہی اس کی ممانعت ہے جیسے مسلمان عورت کسی غیر مسلمان سے شادی نہیں کر سکتی. مسلمان عورت کو تو مطلقاً یہودی یا عیسائی کے ساتھ بھی نکاح سے اجازت نہیں ہے، لیکن مرد کو صرف یہ 2 ایکسیپشنز ہیں. باقی تمام عورتیں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ تامل ہوں، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں ادر دین یہودی اور عیسائی، تو کوئی مسلمان مرد جو ہے ان سے شادی کرے گا تو وہ گناہ ہوگا، وہ نکاح جو ہے وہ ناجائز ہوگا، اور اس صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، جو کہ کل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اللہ چاہے تو معاف کرے، اور چاہے اس کا ان کے لازمی امر ہے کہ یہ اصول کی خلاف ورزی ہوگی، فسق اور فجور ہے. اور انڈیا کے جو بہت سارے اداکارائیں جو ہیں بدقسمتی سے انہوں نے اس اصول کی پاسداری کا خیال نہیں رکھا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بھی جو جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں، تو وہ جو نکاح کے اسلامی اصول ہیں ان کو مد نظر رکھیں اور اس صورت میں ان کو فالو کرتے رہیں. کیونکہ نکاح جو ہے وہ ہر جو ہے مذہب میں گو کہ اس کے طریقہ کار میں یکسانیت 3 چیزوں کی پائی جاتی ہے تو وہ جائز ہوتا ہے. لیکن مسلمان کے نکاح جو ہے اس کے لیے عورت کی شکل میں ہے کہ وہ کسی اور عورت سے سوائے مسلمان کے وہ شادی نہ کرے. صرف مرد کو صرف 2 قسم کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ بھی اجازت کا مطلب ہے کہ وہ مخصوص حالات میں اگر کوئی حالات پیدا ہو جائیں تو اس صورت میں وہ شادی کرے، ورنہ اس میں بھی کراہت کا پہلو ہے. آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ جو شادیاں ہیں، جب انسان، چونکہ مذہب جو ہے یا دین جو ہے وہ انسان کے خیالات کا تعین کرتا ہے، یہ اس کی سوچ کا، فکر کا تعین کرتا ہے. تو ہماری اکثر جو لڑائیاں ہیں وہ فکر کے اعتبار سے ہوتی ہیں، جسمانی اعتبار سے کم ہوتی ہیں. تو جہاں فکر متصادم ہو جائے وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان مرد ہے تو وہ کسی غیر مسلم عورت کے عقیدے کے مطابق کبھی اس کو بت سے روکے گا، کبھی اس کو چرچ جانے سے روکے گا، کبھی اور معاملات کرے گا، لڑائی گھر میں پیدا ہوگی اور ایک غلط معاشرت پیدا ہوگی. اس طریقے سے مسلمان عورت کو بھی روکا ہے کہ وہ بہت ساری باتیں جب شادی کے بعد دیکھے گی تو وہ اپنے خاوند جیسی نہیں کرے گی، یا خاوند اس کو اس بات پہ مجبور کرے گا تو لڑائی پیدا ہوگی، اور بالآخر یہ جو رشتہ ہے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.